پاکستان کا اصل حکمران طبقہ۔ برصغیر کے مسلمانوں پر انگریزوں کا اصل ظلم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہم پر 150 سال حکومت کی۔ ان کا اصل ظلم یہ ہے کہ انہوں نے مسلم معاشرے میں ایک ایسا حکمران طبقہ پیدا کیا جس کا صرف رنگ مقامی ہے، ورنہ اس کی ہر چیز غیر مقامی ہے۔ اس کی زبان غیر مقامی ہے، اس کی خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں غیر مقامی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں نے خود کو عوام کا خادم سمجھا ہے۔ اسلامی تاریخ نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے بڑے لوگ پیدا نہیں کیے، مگر یہ چاروں خلفاء معاشرے کے خادم تھے۔ لیکن پاکستان کے حکمران طبقے اور عوام میں حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے، آقا اور غلام کا تعلق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اصل حکمران طبقہ کون ہے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے: پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ۔ اس اسٹیبلشمنٹ کا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی قوم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہی ملک کا آئین ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہی ملک کا قانون ہے۔ ہر فرد اور ہر طبقے کا ایک تصور ذات ہوتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تصور ذات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، پاکستان ان کے لیے ہے۔ کہنے کو ملک میں سیاستدان بھی موجود ہے، مگر پاکستان کا ہر سیاستدان جرنیلوں کی سیاسی نرسری کی پیداوار ہے۔ بھٹو صاحب جنرل ایوب کی کابینہ سے سیاستدان بن کر ابھرے اور وہ جنرل ایوب کو ڈیڑھی کہتے تھے۔ میاں نواز شریف جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی سرپرستی میں پنجاب کے وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ اور بالآخر ملک کے وزیر اعظم بنے۔ الطاف حسین جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی سے پہلے ایک بڑا سیاسی صفر تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی نے انہیں شہری سندھ کا سیاسی بادشاہ بنا دیا۔ عمران خان اپنی دنیا آپ پیدا کر سکتے تھے، مگر وہ بھی جرنیلوں کے سائے میں پروان چڑھے اور اقتدار کی منزل تک پہنچے۔ اس صورتحال نے جرنیلوں کے تصور ذات کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ حقیقت راز نہیں کہ جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ کی سیاست اور پالیسیوں نے سقوط ڈھاکہ کی راہ ہموار کی، مگر نہ جنرل ایوب کو کوئی سانحہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار تصور کرتا ہے اور نہ جنرل یحییٰ کو سقوط ڈھاکہ کا سبب قرار دیتا ہے۔ حمود الرحمن کمیشن نے سقوط ڈھاکہ کے سلسلے میں جنرل یحییٰ کے کردار کی وجہ سے ان کے کورٹ مارشل کی سفارش کی تھی، مگر جنرل یحییٰ شان سے جیے اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل یحییٰ کی پشت پر امریکہ کھڑا تھا۔ بھٹو صاحب نے ملک کے ممتاز صحافی آصف جیلانی کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے حکمران طبقے کو باور کرایا تھا کہ جنرل یحییٰ نے امریکہ اور چین کے تعلقات کو معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں جرنیل اتنے طاقتور رہے ہیں کہ وہ دوسرے جرنیلوں یا امریکہ کی سازش کے ذریعے ہی منظر سے غائب ہوئے۔ جنرل ایوب 10 سال کے بعد بھی طاقتور تھے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن ایک شام جنرل یحییٰ چند جرنیلوں کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے اور جنرل ایوب سے کہا کہ جناب صدر، اب آپ کو جانا ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارے تک صرف ملک کے حساس ادارے کے اعلیٰ اہلکاروں کی رسائی تھی، چنانچہ انہوں نے ہی جنرل ضیاء کے طیارے میں دھماکہ خیز مواد رکھا۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف وکلاء کی جو تحریک چلی، اس کی پشت پناہی جنرل کیانی کر رہے تھے۔ اس تاریخ کے تناظر میں امریکہ ہو یا بھارت، سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اصل حکمران کون ہے۔ چنانچہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی کتاب نیور گیو این انچ میں لکھا ہے کہ 2019 میں بالاکوٹ کے واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر ایٹمی حملے کی تیاری کر لی۔ مائک پومپیو نے لکھا ہے کہ امریکہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو امریکہ نے پاکستان کے اصل حکمران جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور دونوں کو ایک دوسرے پر ایٹمی حملے سے باز رکھا۔ بھارت کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ اس نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہی کشمیر پر سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ بھارت نے اس سلسلے میں سول حکمرانوں کو کبھی کشمیر پر سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کے قابل نہیں سمجھا۔ جرنیلوں کے ساتھ پاکستان کے سیاستدانوں کے تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے مجھے کیوں نکالا کے عنوان سے جرنیلوں کے خلاف پوری تحریک چلائی۔ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا اور جرنیلوں کو خلائی مخلوق قرار دیا، مگر آج نواز شریف کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر پے در پہ حملے کر رہے ہیں، مگر کل اسٹیبلشمنٹ انہیں اقتدار میں لانے پر آمادہ ہو جائے گی تو وہ پھر لپک کر جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ ایک شرمناک سیاسی صورتحال ہے۔